لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلناها على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 10ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا کہ چند نوجوان اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا خاندان چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے باہر نکل پڑے اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ٹھکانہ دے اور صحیح راستے پر چلائے. بات یہ چل رہی تھی کہ بغیر توفیق کے اور اللہ کے راستہ بتائے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور انسان کو توفیق میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نماز. اگر اسے نماز کی توفیق مل رہی ہے تو سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے، آسان ہے، اور نماز کے بغیر اگر اسے کچھ بھی مل رہا ہے تو معاملہ کافی ٹیڑھا ہے. کبھی کبھی نمازی آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بے نمازی آدمی تم سے اچھا ہے کہ بڑے بڑے گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، بنگلے میں رہتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، جاہ و جلالی ہے، دولت ہے، اور میں نماز پڑھنے کے بعد بھی میرا حال یہ ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اللہ نے ہمارے لیے ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے. جو وہاں کے اصول، وہاں کے جو قانون، وہاں کے جو ضابطے ہیں، وہاں کے جو رولز ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی. جنت الکافر، دنیا اس کے لیے جنت ہے، جو کرنا ہے کرو، چھوٹ ہے.
مسلمان کے ذہن میں، ایمان والے کے دل میں اگر ایسی بات آ جاتی ہے تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پھر اس وقت ہمیں غور کرنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی پر اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کبھی کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہمارے چولہے کے اندر گھاس اگتا تھا۔ گھاس کب اگتا ہے؟ 3 چاند نظر آتے تھے، ہمارا چولہا نہیں سلگتا تھا۔ 3 چاند کا مطلب یہ ہو کہ 3 ماہ گزر جاتے تھے، ہم کھجور اور پانی کے اوپر زندگی گزارا کرتے۔ تو کہاں اللہ کے رسول کا مقام اور کہاں ہم؟ تو دل میں اگر ایسا خیال آ جائے کہ بے نمازی انسان اور کافر انسان، اللہ کا نافرمان انسان اگر بہت سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر دولت بری ہوتی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوتی، اچھی چیز ہے، لیکن وہیں تک اچھی ہے جہاں اس کے حدود ہیں۔ یہ جیب میں پیسہ ہے تو جیب تک اچھا ہے، اس کے نیچے اگر اتر جائے نا اندر تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد اگر نیک اور صالح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اولاد اگر گناہ گار ہے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال اگر صحیح راستے پر لگ رہا ہے، صحیح راستے پر ہم خرچ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ مال غلط راستے پر جا رہا ہے، ہمیں غلط راستے پر لے جا رہا ہے تو بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے۔ تو ایک الگ عنوان ہے مال اور دولت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کی توفیق اگر کسی بندے کو مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے، یہ سمجھ لیتے۔ اگر ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی، ہمیں اتنا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق دی۔ میں بڑا خوش قسمت بندہ ہوں کہ صبح اٹھنے کے ساتھ میں نے اپنے گناہ گار پیشانی تیرے قدموں پر ٹیکی ہے۔ اپنے آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے توفیق دی تو میں نے نماز پڑھی۔ بندہ جب یہ خوشی منائے گا اور اپنے آپ کو خوشی میں رکھے گا کہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے شکرانہ ادا کیا، تو اللہ بار بار اسی توفیق دے گا۔ اور ناشکری کرو گی تو جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ چھین لے گا۔ یہ سجدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، نمازوں میں اہم جو ہے وہ سب سے اہم سجدہ ہے۔ الساجد یسجد علی قدمئی الرحمن، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے نا، الساجد یسجد، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے، علی قدمئی الرحمن، اللہ کے دونوں قدموں پر اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ تو سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہوگا، اگر سجدے کی لذت ہمیں مل جائے تو کبھی اس کا دل یہ نہیں ہوگا کہ جلدی سے سر اٹھا لو سجدے سے، کیونکہ اللہ کے قدموں پر وہ اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے۔ حضرت محمد اللہ حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ وہ پوچھتا تھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا یہی حدیث پڑھتے تھے، الساجد یسجد علی قدمئی الرحمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پر اپنی پیشانی رگڑتے ہیں۔ تو کیسے ہمارا دل گوارا کرے گا کہ ہم وہ قدموں سے پیشانی اٹھا لیں؟ وہ سجدے کی لذت مانگو۔ جب سجدے کی لذت محسوس ہوگی نا، بغیر سجدے کے آپ کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ بے نمازی اللہ کے نظر میں سب سے بدکار بنتا ہے، سب سے غدار بنتا ہے، سب سے بڑا گناہگار بنتا ہے، اور سب سے برا آدمی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا منحوس دن وہ ہوگا جس دن اس نے نماز نہ پڑھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کیا رکھا ہوا ہے، تھوڑا ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا یہ نظام ہے کہ 5 نبیوں کی 5 طریقے کو نماز بنا کر ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور جو بندہ ان 5 نمازوں کو پڑھے گا تو 5 نبی کے پورے زندگی کا ثواب اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ کی عمر 1000 سال کی ہے۔ آپ کو جب اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا، اندھیری رات تھی،
جنت میں تو اندھیرا ہے نہیں. جنت کا جو موسم ہے، ابھی آپ نماز پڑھ کر باہر نکلیں گے، اشراق تک کا، فجر سے لے کر اشراق تک کا جو موسم ہوتا ہے نا، ایسا موسم جنت کا ہے. نہ زیادہ دھوپ ہے، نہ زیادہ اندھیرا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہے. تو وہاں کبھی اندھیرا دیکھا ہی نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام نے. جب زمین پر اترے تو اللہ اتنا اندھیرا کہ مجھے سامنے کی چیز نظر نہیں آ رہی. تو پھر تھوڑا سا طلوع آفتاب کا وقت ہوا، تھوڑی سی کچھ روشنی نظر آئی تو اللہ کے سامنے شکرانہ سجدہ کیا. اس کے بعد جب اچھی سی روشنی نظر آئی، سامنے کی سب چیزیں نظر آنے لگ گئے، تو دوسرا سجدہ کیا. اللہ پاک نے حضرت آدم کے یہ 2 سجدوں کو 2 رکعت فجر کی نماز بنا کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور فرمائے کہ آپ کی امت کا جو شخص فجر کی 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی ساری زندگی کا ثواب ملے گا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 1000 سال کی عمر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس وقت 4 مصیبتوں نے آپ کو گھیر لیا تھا. ایک طرف سے شیطان پیچھے پڑ گیا تھا، حضرت حاجرہ کو بار بار بہکا رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا باپ دیکھا ہے جو اپنے بچے کو ذبح کرے. وہ کوئی شادی میں یا کوئی فنکشن میں نہیں لے کر گئے، تو ذبح کرنے کے لیے گئے. شیطان بار بار بہکا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ میں اس بچے کو ذبح کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اس امتحان میں پورا اتر پاؤں گا یا نہیں اتر پاؤں گا. ایک تو یہ مصیبت تھی، دوسرا شیطان کی مصیبت تھی، تیسرا کہ یہ بچہ ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا، اور چوتھا کہ میں حاجرہ کو سمجھا پاؤں گا یا نہیں سمجھا، وہ صبر کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. یہ 4 بڑے بڑے اہم مسئلے ان کے ذہن پر تھے. آگے بڑھتے گئے، شیطان بہکاتا گیا. آپ جمرات کے اوپر جو کنکریاں مارتے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اس کو مارتے گئے، آگے نکلتے گئے. اللہ نے کامیابی کے راستے کھول دیے. آپ نے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا اور پوری نبوت کا زور اور طاقت لگائی، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا، بس امتحان لینا تھا اللہ کو. ان 4 مصیبتوں سے نجات مل گئی، باہر نکل گئے. تو آپ نے شکرانہ 4 سجدے اللہ کے سامنے کیے. ان 4 سجدوں کو ظہر کی 4 رکعت نماز بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ کہا کہ آپ کی امت کا جو فرد ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا، اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا. کتنا آسان سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے. ہمارے بچے کو ذبح کر سکتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جگر اور ان کا دل اور ان کا سینہ اور اللہ کا عشق. اللہ نے ایسے ہی خلیل نہیں بنایا کہ میرا دوست، ایسے ہی نہیں بنایا. ہم تو 4 رکعت نماز پڑھ کے اتنا بڑا ثواب کما رہے ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک کتنا سستے سودے میں ہمیں کتنا بڑا ثواب دے رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے نکلے، اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ڈگمگانے لگی. لوگوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نافرمان بندہ ہے جو کشتی میں سوار ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ نے منع کیا تھا اور میں آگے نکل گیا ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر چل پڑا ہوں. تو کشتی میں سے کود گئے، مچھلی نے نگل لیا، اللہ کا حکم تھا مچھلی کو نگل لیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کو دوسرے مچھلی نے نگل لیا. فی ظلمات ثلاث، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 اندھیریوں میں تھے، 3 بڑے بڑے اندھیرے تھے، اور سمندر کی بالکل تحت، یعنی سمندر کے نچلا حصہ جو زمین کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ مچھلی وہاں جا کر بیٹھ گئی. لیکن قسم خدا کی اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دانت بھی لگنے نہیں دی.
جیسی امانت تھی ویسا اپنا پیٹ میں سنبھال کر رکھا۔ یہ 4 مصیبتیں آپ کے لیے تھے، ایک تو 3 اندھیرے تھے، ایک مچھلی نے دوسرے مچھلی کو نگل لیا تھا، چوتھا اندھیرا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب وہاں آپ نے تسبیح کو بیان کرنا شروع کیا، اللہ پاک نے مچھلی کا میری امانت کو باہر لا کر چھوڑ دے۔ جب باہر آ گئے آپ نے 4 اندھیرے سے اور مصیبتوں سے نجات پائی، تو آپ نے 4 سجدے کیے۔ اللہ پاک نے وہ 4 سجدوں کو 4 رکعت عصر کی نماز بنا کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اور فرمایا کہ آپ کے امت کا فرد عصر کی 4 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو حضرت یونس علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب دیا جائے۔ کم ثواب ہے میرے دوست؟ بہت بڑا اجر اللہ پاک دے رہا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے نا تو کوئی مسلمان نماز سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ سے جدا ہو گئے، آپ کو 3 غم تھے بڑے بڑے۔ ایک تو کہ یوسف زندہ ہے یا نہیں، تیسرا یوسف ایمان پر بھی صحیح سلامت ہے یا کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے، چوتھا کہ میری یوسف سے میری ملاقات ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ یہ 3 صدموں نے آپ کو بڑا گھیر لیا تھا، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ پاک نے تینوں مصیبتوں سے نجات دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیات بھی رہے اور ایمان کے سلامتی پر رہے، اور اللہ نے ملاقات بھی کروا دی۔ تینوں مسئلے حل ہو گئے تو آپ نے 3 شکرانہ سجدے اللہ کے سامنے کیے۔ اللہ پاک نے 3 رکعت مغرب کی نماز بنا کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اور جو بندہ مغرب کی نماز پڑھے گا اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں نکلے تھے، رات کا اندھیرا تھا، بیوی حاملہ تھی، بکریاں ساتھ میں تھی، راستہ بھول رہے تھے، یہ 4 مصیبتوں میں گرے تھے، اور بڑے فکر مند تھے کہ کس طرف جاؤں گا، راستہ بھول گئے، اندھیرا بھی ہے، بیوی حاملہ ہے، بکریاں ساتھ میں ہیں۔ اللہ پاک نے راستہ نکال دیا، اللہ پاک نے روشنی دے دی، تو آپ نے 4 مصیبتوں سے نجات مل گئی۔ تو آپ نے 4 سجدے کیے اندھیری کے وقت میں، اس لیے اللہ نے عشاء کی نماز 4 رکعت بنا کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اور فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے گا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں، ایک نماز پر ایک نبی کے سارے زندگی کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ اور نبی جو عمل کرتا ہے بہت اخلاص والا عمل ہوتا ہے، نبی کا کوئی عمل اللہ رد نہیں فرماتا۔ اب اس نبی کی نقل اگر ہم اتارتے ہیں تو نقل کے اوپر بھی اللہ پاک عنایت فرماتا ہے۔ ہم تو کیا کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار راستے سے چل رہے تھے، آپ کے زمانے کا ایک مسخرہ تھا جو بڑی مزاق کیا کرتا تھا، آپ کے پاؤں میں کوئی زخم تھا، چوٹ لگ گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا لنگڑ کر چل رہے تھے، تو وہ بھی لنگڑتا چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مذاق کرو، لوگ ہنس رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنا عذاب بھیج، اور یہ جو میرے اوپر ہنس رہے ہیں، جو میری مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو برباد فرما دے۔ اللہ نے عذاب بھیج دیا، نبی کی دعا تھی کہ میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سب کے سب مر گئے اللہ کے عذاب میں، لیکن وہ لنگڑا جو مذاق کر وہ جو نقل اتار رہا تھا نا، وہ بچ گیا۔ تو اللہ مین تو یہی تھا کہ اس کی وجہ سے تو سب ہنس رہے تھے، یہ تو میری نقل اتار رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جس کی زندگی میں میرے نبی کی نقل ہوتی ہے مجھے عذاب دیتی ہوئی شرم آتی ہے، وہ نقل اتار رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نبیوں کی نقل اتارنے والے بن جائیں، کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر نماز ہمیں مل گئی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک جھکنے کی توفیق ہر بندے کو دیتا بھی، اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ جیسا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے لیے دعا کی تھی نا، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، اللہ اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ عمر کے دل میں نور تھا، اللہ نے چن لیا، ابو جہل کو نہیں چنا۔
تو اللہ پاک کی جو نظر ہے نا ہمارے دلوں پر ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں کیا حال ہے، ہمارے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اگر یہ سوچتے ہو نا کہ رمضان تک نماز پڑھوں گا، رمضان کے بعد نماز چھوڑوں گا، ہمارے دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں، سوچنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، تو فیصلہ اللہ کی طرف سے اچھا نہیں اترے گا، خیر کا نہیں اترے گا، شر کا فیصلہ، کیونکہ ہم نے فیصلہ شر کا کیا ہے۔ ہم اللہ سے ہر وقت بھلے نیکی کم ہو لیکن نیکی کی تمنا رکھنی چاہیے، نیکی کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم نیک کام کریں گے اور غلط کاموں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں کہ غلط کام سے، برے کام سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما لے، تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا اور نیک کام کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مرتے دم تک اس کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کام سے، اللہ کے نافرمانی سے اللہ پاک ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار۔ اے اللہ مرتے دم تک تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما کر ساری زندگی تیرے سامنے اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غفلت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما، پریشان حال کی مدد فرما، جو مسلمان پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، مقدمات سے بری فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ظالم حکومت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا یا حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔